دل میں زنگ آتا ہے میرے بھائیو حسد کا، دل میں زنگ آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف برائی کرنے کا، دل میں زنگ آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف غلط عقیدہ اور غلط سوچ رکھنے کا، میرے بھائیو دل میں زنگ آتا ہے۔ تو دل میں تو زنگ آتا ہے، لیکن جس قدر لوہے میں اگر زنگ پڑ جائے تو لوہے کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو تو معلوم ہے۔ لوہے میں اگر زنگ پڑ جائے تو ریتی سے رگڑ دیتے ہیں، رگمال سے رگڑ دیتے ہیں تو لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے میرے بھائیوں، لیکن دل کے زنگ کو کیسے اتارا جائے گا؟ سوال دل کے زنگ کو کیسے اتارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل کے زنگ کو اتارنا ہے تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا پڑے گا اور کلام اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے میرے بھائیو آپ کے دل کا زنگ اترے گا۔ ہاں، دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ موت کو، قبر کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، تبھی جا کر کے آپ کے دل کے اندر جو زنگ ہے، جو منافقت ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو غلط سوچ ہے اور غلط عقیدہ ہے کہ بھائی ہے بھائی کو پریشان کرو، دوست ہے دوست کو پریشان کرو، پڑوسی ہے پڑوسی کو پریشان کرو، یہ تو عام ہے۔ یہ میرے بھائیوں دل کا زنگ ہے، یہ دل میں یہ جو برائی آتی ہے یہ دل کا زنگ ہے، اور اس کے زنگ کو اگر آپ نے اتارنا ہے تو کلام اللہ پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ ہاں، صرف پڑھنے سے معاملے کا حل نہیں ہے، صرف پڑھنے سے، ورنہ ہمارے حاجی صاحب تو ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، دیکھیں پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم نے 5 دن میں قرآن ختم کر دیا، پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم نے 10 دن میں قرآن ختم کر دیا، لیکن میرے بھائیوں چینجنگ کیوں نہیں آئی؟ بدلاؤ کیوں نہیں آیا؟ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ سوال یہ ہے، اس لیے نہیں آئی ہے تبدیلی، اس لیے کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے قرآن کو جو مقام دیا ہوا ہے اپنے معاشرے کے اندر، ہم نے قرآن کو جو مقام دیا ہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، وہ بالکل واضح ہے۔ وہ واضح کیا ہے؟ قرآن کھانے کے لیے قرآن کا استعمال کریں گے، گائے کے دودھ کو بڑھانے کے لیے قرآن کا استعمال کریں گے، دکانداری کے لیے قرآن کا استعمال کریں گے، تعویذ گنڈے کے لیے قرآن کا استعمال کریں گے۔ ہاں، یہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں، شادی ہوئی دلہن کے ساتھ قرآن بھیج دیے، ہاں میت ہو گئی میت کے ساتھ قرآن بھیج دیے۔ ہاں، یہی ہوتا ہے، تعویذ گنڈے کے لیے قرآن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں ان مسلمانوں پر کہ قرآن جس چیز کے لیے آیا ہے، قرآن جس چیز کے لیے آیا ہے میرے بھائیوں، آج کا مسلمان قرآن کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن تو آیا تھا دوا بن کے، قرآن آیا تھا شفا بن کے، قرآن آیا تھا علاج بن کے، لیکن آج کے مسلمانوں نے قرآن کو صرف تعویذ اور دم پھوکوں کی کتاب سمجھ لیا، صرف تعویذ اور دم پھوکوں کی کتاب سمجھ لیا۔ اس کا مقام یہی ہے، اس کا جو انہوں نے جو اسٹیٹس اور رتبہ دیا ہوا ہے بس یہی۔ قرآن علاج بن کے آیا، قرآن شفا بن کے آیا، قرآن دوا بن کے آیا۔ میں نہیں کہتا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، کہ قرآن شفا بن کے آیا ہے مسلمانوں کے لیے، قرآن شفا بن کے آیا ہے مومنوں کے لیے، رحمت بن کر آیا ہے قرآن۔ شفا تو ہے، دوا تو ہے، علاج تو ہے میرے بھائیوں، لیکن قرآن علاج ہے لیکن کس چیز کے لیے؟ قرآن علاج ہے لیکن کس چیز کے لیے؟ قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے، کہتا ہے قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور۔ قرآن شفا بن کے آیا، قرآن علاج بن کے آیا، قرآن دوا بن کے آیا ہے، لیکن کس چیز کے لیے؟ لما فی الصدور، دل میں جو کینہ ہے، دل میں جو بغض ہے، دل میں جو حسد ہے، دل میں جو ایک دوسرے کے خلاف غلط سوچ اور غلط عقیدہ ہے، مارنے کا، کاٹنے کا، گولی سے مار دینے کا، بم سے اڑا دینے کا، اس برائی کے لیے اور اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے میرے بھائیوں قرآن آیا۔ ہاں، لیکن صرف تعویذ اور دم پھوکوں کی کتاب، یہی ہو رہا ہے۔ الماری میں قرآن کو اس قدر سجا کر رکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں، وہ کوئی دفنیہ خزانہ ہے، وہ مخفی خزانہ ہے۔ میرے بھائیوں مخفی خزانہ ہے، لیکن کس طریقے سے؟ وہ جس طریقے سے آپ کوئلے کی کان میں جاتے ہیں، خدان گئے ہیں آپ، وہاں دیکھتے ہوں گے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور کوئلے کی کان سے، خدان سے کوئلہ اٹھا کر کے لاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن مخفی خزانہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اگر قرآن میں غور کرے، تدبر کرے تو اس کے لیے وہ مخفی خزانہ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ تو رویہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان پریشان ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی عیدگاہیں چھینی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی خانقاہیں چھینی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کی کتابوں کو سینے سے تو لگایا ہوا ہے، لیکن قرآن کو جو ہماری کتاب ہے، جس کتاب نے ہمیں ہر چیز دیا، میرے بھائیوں ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا، ہم نے اسے الماری میں بند کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی، قرآن سے آپ جڑیں، شریعت سے جڑیں، مسجدوں کو پر کریں، صفیں پر کریں میرے بھائی، تب جا کر کے آپ سے کوئی آپ کی مسجد نہیں چھینے گا، تب جا کر کے آپ سے کوئی آپ کی عیدگاہ نہیں چھینے گا۔ لیکن آج دیکھیں، ایک مدرس، ایک خطیب، ایک مقرر جو 14 12 اور 15 گھنٹے مدرسے میں رہ کر کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، آج کا مسلمان اسی کا دشمن ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہیں۔ یہ جو آپ کو حدیث سنانے والے ہیں، یہ جو آپ کو قرآن سنانے والے ہیں، یہ جو آپ کو شریعت کی باتیں بتانے والے ہیں، میرے بھائی آج ہم مسلمان انہی کے دشمن ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں کچھ اور تھا، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، پہلے زمانے میں کچھ اور تھا۔ کیا تھا پہلے زمانے میں؟ پہلے زمانے میں صاحب قرآن پر انہوں نے تنقید کی، انگلی اٹھایا، صاحب قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ہیں اور اٹھ کر کے کچھ کا کچھ بیان کر دیتے ہیں، جو من میں آتا ہے بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا۔ جب صاحب قرآن پر بات نہ بنی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن پہ انگلی اٹھایا، انہوں نے قرآن پہ تنقید کی۔ پہلے زمانے میں، پہلے میں بتا رہا ہوں، پہلے انہوں نے کیا کیا؟ صاحب قرآن کے بعد، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں مچھر کا ذکر ہے، اس میں مکڑی کا ذکر ہے، اس میں گائے کا ذکر ہے، اس میں یہ ساری مخلوقات کا ذکر ہے، اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ کہا۔ میرے بھائیوں تو پہلے تو یہ تھا، لیکن آج کا مسلمان تنقید کیسے کرتا ہے؟ آج کا مسلمان مولوی صاحب کو کیسے گالی دیتا ہے؟ آج کا مسلمان ایک خطیب اور ایک مقرر کو کیسے گالی دیتا ہے؟ چونکہ اس کے ساتھ جو ہے مسلمان کا ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ کرتا کیا ہے؟ یہ قرآن پہ تو انگلی اٹھا نہیں سکتا نا، یہ
قرآن پہ انگلی تو اٹھا نہیں سکتا، تو کرتا کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن کو روکنے کے لیے، حدیث کو روکنے کے لیے، شریعت کو روکنے کے لیے قرآن اور حدیث پر نہیں انگلی اٹھاتا، بلکہ یہ فوراً کیا کرتا ہے؟ صاحب قرآن پر، خطیب پر، مدرس پر اور ایک مولانا اور ایک مولوی صاحب پر انگلی اٹھاتا ہے۔ حالانکہ مولوی صاحب سے اس کی دشمنی نہیں ہوتی ہے، دشمنی کس سے ہوتی ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ایک عالم کو، ایک مولانا صاحب کی اگر اس قدر توہین کرے گا تو آپ بتائیں کیا مسلمان جو ہے عروج پر اور مسلمان ترقی پا سکتے؟ کبھی نہیں پا سکتے میرے بھائیوں، کبھی نہیں پا سکتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس پہ غور کریں، سوچیں۔